الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم غمان بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ماغدائم تو سلطانی زمانہ ہستی ہستداریم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات ہستی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم زمزشاہ میر محمد قطب عالم میزنم اور قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات، ہمیں ہمارے اسلاف نے ایک چیز کی تنبیہ فرمائی ہے کہ جس کو لوگوں کی نظروں سے گرانا ہو اس کا نام لینا بند کر دو، وہ خود بخود زمین دوز ہو جائے گا. اور وہ کیا قرآن کی عظمت کو سمجھے، قرآن کی عظمت کو وہی سمجھتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا پہلے یہ شعر سمجھتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام. اب خود آپ فیصلہ کر لیں، جس نے چائے بیچنے والوں سے کام رکھا ہو، جس نے اور لوگوں سے کام رکھا ہو، وہ قرآن یا قرآن کے پیش و جزم یا حروف کی اہمیت اور قدر و منزلت کو کیا جانے. قرآن اور قرآن کی عظمت کو وہی جانتا ہے جو جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، وہ جو اس پر کاربند ہو کر چلنا جانتا ہے وہی قرآن کی عظمت کو پہچانتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جس نے اس عظمت والی راہ کا انتخاب اپنی زندگی کے لیے کر لیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس راہ کو خود اپنی مرضی سے انتخاب کر کے چلا وہ دنیا کی لہب و لعب میں بھٹکتا بھٹکتا جہنم رسید ہو گئے. قرآن کی حفاظت خود رب قدیر نے اپنے ذمہ کرم پر، تو ہمیں کسی دنیا کی حکومت سے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت تم کرو، بلکہ خود معبود حقیقی نے فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ کرم پر ہے.
بس ضرورت اس چیز کی ہے اے ایمان والوں کنز الایمان میں حاضر ہو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایمان و عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم کر لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ فیض المتین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جانے کتنے اس جیسے ناپاک پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، سر اٹھائے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، مگر کل بھی قرآن بلند تھا، آج بھی قرآن بلند ہے، اور قیامت کی صبح تک یہی قرآن بلند رہے، اس لیے کہ قرآن میں کسی کے باپ کی بلندی کو نہیں بیان کیا گیا ہے، قرآن میں محبوب کائنات کی مقدس زندگی کو بیان کیا۔ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن نے ہمیں راستہ دیا، قرآن نے ہمیں راستہ دیا، اور اس راستے کا صحیح ترجمانی بریلی کے احمد رضا نے کیا۔ آج سراج چشتی فرما رہے تھے میں چشتی ہوں مگر فکر مسلک اعلی حضرت کی رکھتا ہوں، تو سراج چشتی صاحب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اعلی حضرت آپ سے پہلے چشتی ہے، اس لیے کہ براہ راست غریب نواز سے سلسلے چشت کی اجازت میرے جد کریم حضرت میر احمد کو حاصل ہے، اور میر احمد نے حضرت شاہ لدھاوی گرامی اور حضرت میر عبدالجلیل گرامی کو عطا کی ہے، ان کے ذریعے مہریرہ تک وہ چشتیت پہنچی ہے، مہریرہ سے بریلی کے احمد رضا تک پہنچی ہے، احمد رضا سے مفتی اعظم حجت الاسلام تک پہنچی ہے، پھر ان سے تاج الشریعہ تک پہنچی۔ دنیا کے آوارہ لوگوں سے رقص کرانا نہیں جانتے ہیں، ہم جب رقص کرانے پر آتے ہیں تو کالپی کے شیوخ وہ شیوخ ہیں جب دریائے جمل کے کنارے محفل سجا دیتے ہیں تو دریائے جمل کی مچھلیاں اچھل اچھل کر تجمے ناظرین کچھ لوگوں نے یہ ایک بات ساتھ رکھی کہ صاحب کالپی والوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے بریلی کا نام لے لے کر صرف اپنے آپ کو چمکا لیا، تو سنو یہ کالپی ہی ہے جس نے مہریرہ و بلگرام و مسولی کو چمکایا ہے، اور انہی مرشدان طریقت کا فیضان ہے، یہ آج پوری دنیا پڑھ رہی ہے کہ محمد کے لیے روزی رحمت کے لیے کون فضل اللہ سے ناگنا کہ ہم اپنا قد اس لیے نہیں بتانا چاہتے کہ جب تم امام احمد رضا کے قد تک نہیں پہنچ سکے ہو تو پھر ان کے پیر خانے والوں کے قد تک فیض المتین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلے ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے قد تک پہنچ کر دکھاؤ، پھر ان کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے قد تک پہنچنے کی بات۔ کالپی والے ہیں، سن ہو کر نہیں بیٹھتے،
سن کر جواب دینے کا لہجہ زبان میں رکھتے ہیں۔ بیمار ہے مگر ابھی روح بیمار نہیں، اور مجھے جو قوت و طاقت و گویائی دی ہے وہ کسی اور نے نہیں دی ہے، میرے دادا شاہ فضل اللہ نے خود اپنی زبان پاک سے مجھے عطا کی۔ سدین نہ کبھی کسی سے ڈرا تھا نہ ڈرے گا، مگر آپ چشتی رہیے، قادری رہیے، نقش بندی رہیے، سہروردی رہیے، ابوالعلائی رہیے، اشرفی رہیے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اہل سنت پہلے رہیے، بعد میں کسی پیر کے بابت، اس لیے کہ سب کچھ بننے سے پہلے تمہارا سنی بننا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ مخدوم کچھوچھا تمہیں بچائیں گے، نہ مخدوم بریلی اور مہرانہ اور کاشمی تمہیں بچائیں گے، جب تک تم نے یہ نہ اپنی زبان حال سے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ آج شرعی فکر اپنے ذہن میں تم نے سوچ رکھا ہے، آج اپنے قدموں کو آوارگی کی طرف تم نے نکال دیا ہے، تم سوچ رہے ہو اب تو تاج الشریعہ نہ رہے، اب ہم چاہے ویڈیو بنائیں یا بنوائیں، اب کون بریلی سے فتویٰ دے گا؟ آج بھی بریلی کا وہی فتویٰ ہے جو کل شریعت کی روشنی میں جو چیزیں کل حرام تھی آج بھی حرام ہے، قیامت کی صبح تک وہ حرام ہے۔ اب اس میں تم جواز اور دلیل بریلی کے بیٹوں کی مت پیش کرو، مہرانہ کی بیٹوں کی دلیلیں لا لا کر پیش کرو، ہم کسی بیٹے کی دلیل کو نہیں مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی شریعت کی دلیل کو مانتے ہیں، تو مصطفیٰ کی شریعت میں بدعت دیتی ہے، ہم اسی اصول پر قائم ہیں اور اسی پر قائم ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ صاحب اب حالات کے تحت ہمیں بھی ڈھلنا ہوگا، حالات تو آپ سے ہیں، اگر آپ حالات کو بناؤ گے بہتر۔ امام ہے، اگر اقامت میں پہلے کھڑے ہونے سے پابند لوگوں کو کرے گا تو مقتدی پابند رہیں گے، اگر خود پہلے کھڑا ہو گیا اور مقتدی بھی پہلے کھڑے ہو گئے پھر حالات کا تقاضا پیش کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس لیے مسجد کے ائمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح سے کل مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر آپ کی مساجد سے عام ہو رہی تھی، آج بھی یہی فکر رکھیے کہ اصول کل جو تھے مسلک اعلیٰ حضرت کے آج بھی ہم انہی اصولوں کے فالوور رہیں گے، تاکہ جب بریلی پہنچیں گے تو تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خوب آنکھوں سے ان کے مزار کو دیکھ کر کہیں گے حضور جن پابندیوں کا ہم نے آپ سے عہد کیا تھا آج بھی ہم اسی پابندیوں پر قائم ہیں، ورنہ پھر آپ اپنے آپ کو خلیفہ تاج الشریعہ لکھنا بند کر دیجئے، پاور کی حیثیت سے بول رہا ہوں، پھر آپ اپنے آپ کو خلیفہ تاج الشریعہ لکھنا بند کر دو، اس لیے کہ خلیفہ ہوتا کون ہے؟ خلیفہ ہوتا کون ہے؟ جو اپنے مرشد اجازت سے جو اجازت ملی ہے وہ اس پر قائم رہ کر لوگوں کو آگے اجازت دے، اور جو اجازت ملی ہے آپ اسی کی مخالفت پر جب خود کمر بستہ ہو گئے تو پھر اپنے نام کے آگے بڑے بڑے جلی حروفوں میں یہ مت لکھوائیے کہ ہم خلیفہ محدث کبیر ہیں، خلیفہ تاج الشریعہ ہیں، خلیفہ فلاں شہزادے ہیں، خلیفہ فلاں شہزادے ہیں، یہ لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیے ہم مخالف مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، یہ لکھوانا شروع کر دو، اس لیے کہ اگر آپ واقعی وفادار ہو تو مسلک کی فکر رکھو،
یہ مت سوچو کہ بریلی سے کیا پیغام آ رہا ہے، یہ سوچو کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تاج الشریعہ نے جو فیضان ہمیں مصطفیٰ پیارے کی شریعت کا دیا ہے، جو اصول ہمیں مصطفیٰ کی شریعت کے دیے ہیں، کل بھی ہم اس پر قائم تھے اور آج بھی اسی پر قائم ہیں۔ بہت خوب، یہ اصول ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے جلسوں وغیرہ میں جانا بند کر دیا، اس لیے کہ سوچ رہے ہیں لوگ حضرت اب حالات کا تقاضا ہے، تو میں نے کہا غیاث الدین نے بھی اب حالات کو دیکھ کر جانا بند کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم گھر پر رہنا تو گوارا کر سکتے ہیں، مگر جو ہمارے اکابرین اور اسلاف کے مسلک کی غداری کرے گا ہم اس کے یہاں جانا گوارا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں کام قوم کے درمیان جا کر کرنا ہے وہ ہم اپنی خانقاہ سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اور پھر بھیا سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہماری خانقاہ کو آنے والے مریدین کے نذرانے اور چراغی کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا شکر ہے وہ خانقاہ خود اتنی مالدار خانقاہ ہے جو روز لوگوں کو بانٹا کرتی ہے۔ فیض المتین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس لیے آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے اصولوں کی پابندی کریں۔ آنے والے اپریل کے ماہ میں یعنی اسی شعبان المعظم کے مہینے میں درگاہ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف و خانقاہ سلطانیہ ضیائیہ چورہ شریف کا عرس مقدس انشاءاللہ، خانقاہ سلطانیہ چورہ شریف کا عرس مقدس 3، 4، 5 اپریل کو منعقد ہونے والا ہے، اور 9، 10، 11 اپریل کو خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کا عرس مقدس ہے۔ پھر 3 اپریل کو اس فقیر کے بیٹے شہدہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت سید حافظ افضل میاں صاحب قبلہ کی جشن دستار حفظ قرآن ہے۔ اس موقع کے تعلق سے یہ فقیر آپ کو دعوت پیش کرتا ہے کہ اس میں تشریف لائیں اور بزرگان دین کے فیضانوں سے مالا مال ہو۔ گھوم کر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عطائے سرکاران کالپی یعنی بابا شفیق جو بہت خیر خواہ بھی ہیں میرے اور برابر خدمت میں میری رہتے ہیں، اور وہ کہتے رہتے ہیں حضرت آپ دعوت لوگوں کو دیں اور لوگ کالپی شریف آئے۔ میں نے کہا مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے خود شجرے میں پرماننٹ دعوت نامہ لکھ دیا ہے کہ دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ جن لوگوں کو ان سرکاروں کی دعوت کھانی ہوگی اور ان کے دسترخوان پر جانا ہوگا، اور جو لوگ اعلیٰ حضرت کا شجرہ پڑھتے ہوں گے، دعوت تو اعلیٰ حضرت نے خود مانگی ہے منہ سے۔ ایسے ہی قاری جمال صاحب قبلہ والد صاحب قبلہ بیان فرماتے، ایک کانفرنس تھی قریب میں، مفتی نانپارہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، مفتی صاحب فرماتے میرے والد سے، میاں دعوت ہونا چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے حضرت تشریف لائے۔ دوپہر میں کھانے پر حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان گھر پر، مفتی نانپارہ، تمام سارے کھانے دسترخوان پر سجے۔ مفتی اعظم کا یہ جملہ مجھ سے میرے والد نے مجھے بتایا کہ غیاث الدین
मैंने मुफ्ती आजम का ये जुमला सुना कि मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि ये दावत तो मुफ्ती रजब अली ने ली है, हम तो इस खानदान से पहले ही दावत मान चुके हैं। ये दावत तो आज की मुफ्ती रजब अली ने आपसे कही, आपने इन्हें बुलाया दस्तरखान पर, वरना मेरे वालिद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पहले ही आपके जद्द करीम से दावत तलब की, दस्तरखान पर आने के लिए इजाजत मांगी और आपके जद्द करीम ने वो दावत दी और इजाजत अता फरमाई। वो इजाजत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। वही दस्तरखान है मियाँ शाह फजलुल्लाह का, और वही मीर अहमद का सदका है कालपी शरीफ में कि फ़कीर उन्हीं उसी दस्तरखान का चौकीदार आपको दावत पेश करता है। कालपी शरीफ की उस फलक नुमा आस्ताने पर हाजिर हो और उन मुर्शिदान तरीक़त के फैज़ान व करम से मालामाल हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वो ऐलान कर दीजिए फिर मुरीद। हाँ हाँ जी। फिर सलातो सलाम। देखिए आज के इस आफाकी पैगाम सरकार ग़यास मिल्लत ने दिया। मुख्तसर तबीयत की वजह से सरकार की मेहरबानी कि वो तशरीफ़ ले आए, वरना आए थे सरकार जो है अक़ीदतमंदों की ख्वाहिश पर यहाँ। लेकिन यह है कि कंज़ुल ईमान मस्जिद और यहाँ के लोगों की बिलखुसूस हज़रत अल्लामा निज़ामुद्दीन की सरकार ग़यास मिल्लत की बारगाह में अरीज़ा सरकार ने कबूल किया। देखिए आज लोग खादिम बन करके बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, मगर एक खादिम ऐसा है जो बेफ़ायदा, बल्कि समझिए कि बाफ़ायज़ तो है मगर माली तौर पर बेफ़ायदा है। मैं बिल्कुल मतलब खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, हज़रात बाफ़ायज़ इस तरीके से है कि वो खुद मुझे सरकारों की बारगाह के लेकर के देता हुआ नजर आता है। बाबा शफीक अहमद जिन्हें आज मस्जिद कंजुल ईमान में सरकार ग़यास मिल्लत की मौजूदगी में अताए हुजूर मशाइखीन कालपी के खिताब से नवाजा जा रहा है। ये खड़े देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कोई पोस्टर बने, कोई दावतनामा बने तो उसमें यही नाम लिखा जाएगा, अताए हुजूर मशाइखीन कालपी शरीफ। ये सारे लोग। और साथ ही साथ मैं एक बात और कह दूं, सरकार तशरीफ फरमा की जो खुलफा है वो चाहे नाचीज ही क्यों ना हो, खुल्लम बात करता हूँ कि वो सारी सिर्फ और सिर्फ हुजूर की खिलाफत ले लिए और उसके बाद जैसे बिल्कुल शहर खामोशा की तरफ चले गए जी, जैसे मतलब वो फिर दोबारा वो कभी पलट के नहीं आते कि सरकार ग़यास मिल्लत कब आते हैं कब जाते हैं, कोई खोज खबर नहीं लेता। यही खानकाह कादरिया मोहम्मदिया सुल्तानिया घाट ऊपर में है, जिसकी निगरानी बाबा शफीक अहमद करते हैं। हर जी गैबन दरगाह के पास 27 तारीख को अरबी के बाबा के यहाँ प्रोग्राम होता है, मशाइखीन हर महीने, लेकिन कोई खलीफा हजरत का जाता वाता नहीं है। खुल्लम खुल्ली बात है। मैं आप तमामी हजरात की बारगाह में कहूंगा कि अकीदत और मोहब्बत होनी बड़ी बात है मियां, मगर सरकार अगर हो या ना हो उनकी खानकाह में चले जाइए और ये कह लीजिए कि सरकार ग़यास मिल्लत यहाँ नहीं है मगर सरकार मीर मोहम्मद की रहमत यहाँ बरस रही है। इस अकीदत के साथ आप हर महीने अगर शिरकत करते हैं तो ये जान लीजिए कि सरकाराने कालपी का फैजान आप पर, आपके घर वालों पर बरसता हुआ नजर आएगा। गुजरात के लोग देखिए, सुने कि हजरत आए, गुजरात के लोग चले आए। भाई कहां से लोग आ गए, लेकिन हम यही रह करके भी नहीं जा पाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ग़यास मिल्लत की निस्बत आपको इंशाअल्लाह ताला सरकार गौसे आजम की गुलामी तक लेकर गई है। अब यही निस्बत के जरिए आप कामयाबी चाहते हैं तो सरकार ने एक मरतबा जाइए यार, कसम से कालपी शरीफ देख तो आइए, देख तो आइए। और उसके बाद चौरा शरीफ बड़ा काम किया है सरकार ग़यास मिल्लत ने। यूं समझिए कि जंगल को हम आपने मंगल बना दिया और क्यों न बनाए सरकार सुल्तान अहमद वहां आराम फरमा है, तो उन्होंने खुद ही वो काम सरकार ग़यास मिल्लत अपने शहजादे से ले लिया है। अल्लाह करम फरमा। फैजुल मतीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो मुरीद हो या ना हो, आज वो है कि तौबे की नियत से हुजूर सरकार ग़यास मिल्लत कालपी शरीफ की निस्बत से आप तमामी हज़रात सरकार पढ़ा रहे, पढ़ लीजिए। और जो दाखिले सिलसिला हो, सिलसिले कादरिया रज़विया मोहम्मदिया ज़ियाइया में, वो सरकार ग़यास मिल्लत की निस्बत में आ जाए। आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। और शजरा शरीफ जी, शजरा शरीफ खानकाह कादरिया मोहम्मदिया सुल्तानिया ज़ियाइया घाट के ऊपर गैबर शाह दरगाह अहमदी मस्जिद के पास तशरीफ लाकर ले ले। अताए हुजूर मशाइखीन कालपी बाबा शफीक अहमद से सारे लोग माशाअल्लाह ये तौबे की नियत से भी अगर पढ़ लिए तो सरकार ताजु शरिया याद आ जाएगी।
یاد آ جائیں گے ماشاءاللہ. پھیلا دیجیے. اگر جو ہے رومال نہ پہنچے تو آپ ایک دوسرے کے اس میں پشت پہ ہاتھ رکھ دیجیے. یہ باندھ دیجیے. نوجوان طبقہ سرور داخلہ سلسلہ ہو. یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں میاں. آج سرکار غیاث ملت ہے, یہ عظیم نعمت آپ کے حصے میں آ رہی ہے, اس کو قبول فرما لے. دسترخوان محمدیہ تنیزیہ سے آج آپ تناول کر لیجئے فیضان. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں توبہ کرتا ہوں کفر, شرک اور سارے گناہوں سے. یا اللہ تو مجھے نیکی کی توفیق دے, برائیوں سے بچا. میں داخل ہوا غلامی میں پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ محمدیہ میں. میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان, مال, ہر چیز اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیچ ڈالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قدیم سب کو سرکار غوث اعظم کی غلامی میں قبول فرما. سب کو سرکار بغداد کی غلامی میں قبول فرما. سب کو سرکار غوث اعظم کی غلامی میں قبول فرما. دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بجماعت سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام. فیض المتین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع برس میں ہدایت پہ ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ ساہ کیا کہ سرمہ عشق آپ سرمہ عشق آپ ہمیں پہنا دیا ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا. جب میں پہنچوں گا یار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا کے تھام کر جالیا تھام کر جالیا اور پر ملا مجھ سے
سلام شمع میری ہدایت پہ لاکھ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھ جائے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علیہ وسلم وسلم دائما عبدا عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مال اللہ کریمہ کا سادہ بندہ نواز رحیمہ ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. مولا ہم نے جو پڑھا سب کا ثواب سرکار مدینہ رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. سور کے وسیلۃ و تمام اصحاب کرام خلفائے راشدین تابعین نظام تابعین نظام کی بارگاہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. بالخصوص پیر پیران میر میران سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر الجیلانی غوث پاک کی بارگاہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. شہنشاہ ہندوستان والی ہندوستان عطائے رسول سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. مشائخین سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ ابواللہیہ کی جملہ سلاسل برہ کی جملہ مشائخین کرام کی بارگاہوں میں نظر مولا سے قبول فرما. بالخصوص سرکار شاہ جمال الاولیاء علیہ رحمت و رضوان سید سرکار سیدنا میر ابواللہ اکبر آبادی نقشبندی رضی علیہ رحمت و رضوان. بالخصوص اجداد کرام جد کریم سرکار سیدنا میر سید محمد آقا میر سید احمد آقا شاہ فضل اللہ و جمیع مشائخین خانقاہ محمدیہ کالپی شریف و جمیع مشائخین خانقاہ سلطانیہ چورہ شریف سیدی شاہ سلطان احمد سیدی شاہ فضل الدین احمد سیدی شاہ قطب الدین احمد شاہ معز الدین احمد والد گرامی سیدی شاہ ضیاء الدین احمد علیہ رحمۃ و رضوان و جملہ خانوادے کے افراد کے ارواح کو نظر ہے مولا سے قبول فرما. ہمارا مقدسہ کی جمیع مشائخین کرام بلگرام شریف کی جمیع مشائخین کرام گنج مراد آباد شریف کی جمیع مشائخین کرام صفی پور شریف کی جمیع مشائخین کرام متھولی شریف کی جمیع مشائخین کرام مقدس والا بارگاہوں میں نظر مولا سے قبول فرما. جمیع مشائخین بریلی بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے شہزادے سرکار سیدنا حجت الاسلام مفتی اعظم مفسر اعظم بالخصوص تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ منظر ہے مولا سے قبول فرما. بالخصوص مخدوم ماہمی مخدوم صفی مخدوم پنڈوی مخدوم بہاری مخدوم کچھوچوی کی بارگاہ منظر مولا سے قبول فرما. عالم اسلام میں آرام فرمانے والے جمیع اولیاء کرام جملہ بزرگان دین جملہ علماء کرام مفتیان کرام حافظ قرآن قاری قرآن امت مسلمہ کے جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو نظر ہے مولا سے قبول فرما. اور الہ کریمہ کار سادہ بندہ نواز رحیمہ آج مسجد کنز الایمان میں جو آج جلسے پاک کا اہتمام ہے رب قدیر ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. حضرات بیمار ہیں یہاں اور جن جن لوگوں کے نام علامہ عبدالرحیم علامہ عبدالرحیم صاحب محمود علم رشیدی جی شیخ عبدالقیوم اور عبدالصمد بھائی اور حافظ جنید کی بہن اور ادھر ظہیر احمد نفیس احمد اور ابو بکر کی آنکھ میں تکلیف ہے یہ سب بیمار مولا یہ سب جو بیمار ہیں مولا نبی کون و مکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نالین شریف کے صدقوں طفل پروردگارہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. حسنین کریمین کا صدقہ بھی عطا فرما. سرکار غوث پاک کی دہلیز ناز کی خاک مقدس عطا فرما. سرکار غریب نواز کے کرم کے سائے کرم کے صدقے مولا انہیں زندگی عطا فرما. دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. مولا ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی اس محفل مقدسہ میں آج علماء کرام حفاظ کرام قرائے کرام حاضر مولا سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب کے علم میں فضل میں کمال میں جمال میں رب قدیر خوب خوب برکتیں عطا فرما. غلامان مصطفیٰ کو
ان سب نائبین مصطفیٰ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر خلاف شرع کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ تر اپنا وقت نمازوں میں قرآن کی تلاوت میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، تمام غیر شرعی کی چیزوں کو ہر وقت اپنی نگاہوں کو موبائل سے ہٹانے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما، مصطفیٰ پیاری کی شریعت پر اپنی نگاہوں کو جمانے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اس حقیر فقیر کم ترین کو اپنے بزرگوں کے سچے نقوش وفا پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیض المتین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔